عرفان یوسف صاحب جو کہ ہربلسٹ ہیں اور کلینکل یوگا ایکسپرٹ ہیں. تھینک یو سو مچ جی. آج دوبارہ سے آپ ہمارے شو میں موجود ہیں اور آج ہم آپ سے بھی کچھ اس کے اوپر بات بھی کریں گے. اور اس کے سر آج کے ٹاپک کی اگر ہم بات کریں تو روزہ اور اس کے روحانی پہلو کے اوپر ہم آج بات کریں گے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ روزے کے روحانی پہلو کیا ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کی خوراک کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ لوگوں نے آج پھر دعوت دی. بیسیکلی جو روزہ کے حوالے سے آپ اور اس میں جب آپ مزے کی چیز جب آپ اس کو مزید ڈیفائن کرنا چاہیں گے تو اگر ایک خبش النسل غلام چاہتا ہے کہ میں کچھ پیسے ارن کروں, اس کے لیے کچھ کھجوریں اکٹھی کرتا ہے ایک باغ میں سے, اور باغ میں سے وہ کھجوریں اکٹھی کر کے بیچنے کے لیے نکلتا ہے کہ میں ان سے کچھ ارننگ کروں گا. وہ کالی سی کھجوریں اس کے حصے میں آتی ہیں, وہ اپنی جھولی میں ڈال کے بیچنے کے لیے بازار میں جاتے ہیں مدینہ کے. تو کالی کھجوریں ہیں وہ بہت بیچنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی اس کو خریدار نہیں ملتا ان کھجوروں کا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے وہ کہتے ہیں بلال کیا ماجرا ہے. انہوں نے فرمایا کہ جی میں یہ کھجوریں آج لے کے آیا ہوں تو یہ آج کوئی لے نہیں رہا, یہ کالی ہیں, ان کا رنگ اچھا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شفا والی کھجوریں. کیا بات, یہ اس کا روحانی پہلو ہو گیا. آج دیکھیے کہ اب اس کا روحانی پہلو ہم کیا لے رہے ہیں. بیسیکلی ہم اس کو دیکھتے ہی ہمارے دل میں ایک عقیدت آ جاتی ہے, یہ روحانی پہلو ہے اس کا. اجوا کی بات کر رہے ہیں اجوا کھجور کے حوالے سے کہ دیکھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے وہ اجوا کھجور بن گئے اور آج سب سے جو ہے نا متبرک کھجور ہمارے گنی جاتی ہے. اہل اسلام میں ہی نہیں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس میں واقعی اس کی افادیت ہے. اسی طرح ہمارا بیسیکلی جو ہمیں آبزرو کرنا چاہیے جس چیز سے ہمارا معاشرہ ہٹ رہا ہے کہ ہم ہر چیز کی ظاہری حیثیت کو دیکھتے ہیں. کہ جیسے آپ کھجور کو دیکھتے ہیں ویسے اگر آپ دیکھیں تو آپ میں بھی یہی کہوں گا یہ کالی سی کھجور ہے, اس کا کیا ہے, لیکن اس کی جب روح کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں وہ اچھی لگتی ہے. اس لیے ہمارے جو معاشرے کے ڈیزاسٹر کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہر چیز کا جسمانی پہلو دیکھتے ہیں, روحانی پہلو نہیں دیکھتے. تو بیسیکلی جو ہمارا رمضان ہے روزے کا روحانیت سے زیادہ تعلق ہے. دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان عنایت فرمایا ہے تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو خوراک ہے اسے کیوں روک دیا. ہم جو 11 ماہ کھاتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہمیں. بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہی ہمیں ڈیفائن کرتا ہے ایک ظاہری خوراک ہے اور روحانی خوراک کا فرق اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ہم نے وہ فرق ختم کر دیا, ہم الٹ سائڈ پہ لے گئے کہ ہم جو اس کے روحانیت ہے رمضان کی, جو روحانی غذا ملنی ہے اس سے ہٹ کے ہم خوراک کی طرف چلے گئے. عام دنوں میں زاہد بھائی جیسے ہم خوراک لیتے ہیں, ڈائٹ لیتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں اتنی کیلوریز ہیں, ہم یہ صبح یہ لیں گے رات کو یہ لیں گے, یہی ہم کرتے ہیں نا بیسیکلی. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو کیا کہہ دیا, جیسے ہم اس وقت خوراک لیتے ہیں کہ جی میں نے صبح ملک شیک لیا تھا مجھے اتنی کیلوریز ملی, یہ خوراک ملی. رمضان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوکس مین ہمارا روحانی غذا کی طرف ہونا چاہیے کہ ہم ایک فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے, نوافل ادا کر رہے ہیں ایک نفل ادا کر رہے ہیں آپ کو فرض کا ثواب مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیلوریز بڑھا دی. اس لیے ہمارا مین فوکس جو ہے وہ روحانی اعتبار سے ہمارا مین عبادات کی طرف رمضان المبارک میں جو ہے فوکس ہونا چاہیے. جو کہ ہماری تباہی یہ ہے کہ ہم 11 ماہ تو جو دبا کے کھا رہے ہیں اس ماہ میں بھی جس میں ہم نے اپنا لیور کڈنی اور سٹمک ان کو ریلیکس کرنے کے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ آپ کا مین فوکس جو ہے وہ خوراک سے ہٹ کے روحانی خوراک کی طرف زیادہ ہم کام پہ ڈال دیتے ہیں. ہاں جی, دیکھیں فیمیل جو ہیں ہماری بجائے یہ کہ ظہر کے بعد شروع ہو جاتی ہیں اپنی افطاری کی تیاری میں, تو یہ تو مطلب ہے کہ پھر جسمانی خوراک کی طرف چلے گئے نا, روحانی خوراک سے تو پھر ہٹ گئے. تو اس لیے مین فوکس جو ہے رمضان کا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں دیا ہوا ہے کہ آپ لوگ کم از کم جو ہے خوراک کھائیں اور زیادہ سے زیادہ روحانی خوراک لیں. ٹھیک ہے, تو مین فوکس جو ہے وہی ہے کہ آپ سادہ ترین جو ہے سحری کریں, سادہ ترین افطاری کریں. کیونکہ دیکھیں اگر ہم لوگ افطاری میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہمارا جو لیور کڈنی اسٹمک ان کو ریلیکس کرنے کے لیے من دیا ہوا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ ان شیپ آف گلوکوز ہماری باڈی میں انرجی پروڈیوس کرتا ہے نا. بالکل. ابھی اس میں اس کو رمضان کو میں کیسے اس کو
رمضان کو میں اس میں کیسے اس کو جو ہے نا ڈیفائن کروں گا کہ ہماری باڈی کے لیے کیسے بینیفیشل ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز گلوکوز کھاتے ہیں, کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں, وہ گلوکوز کی شیپ میں, انرجی کی شیپ میں ہماری باڈی میں سیو ہوتا ہے. بالکل صحیح. جب ہم ایکسٹرا انرجی لیتے ہیں, ایکسٹرا گلوکوز جو پروڈیوس ہوتا ہے باڈی میں, تو وہ باقی ہماری باڈی میں پھر ڈپازٹ ہو جاتا ہے ان شیپ آف گلائکوجن. بالکل ٹھیک. مینس کہ جیسے ہم کوئی بھی چیز ہے جو گنے کا رس ہے اس کو ہم پریزرو نہیں کر سکتے تھے, لیکن اس کو پریزرو کرنے کے لیے ہم نے گڑ بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں گڑ بنانے کی یہ کیپیسٹی بنا دی کہ جو شوگر جو ڈپازٹ جو موٹاپا آ جاتا ہے وہ بیسیکلی تو گلوکوز ہوتا ہے نا, ایکسٹرا گلوکوز ہوتی ہے, ایکسٹرا فیٹ ہوتی ہے, وہ اس میں اکٹھی ہوتی ہیں. بالکل صحیح. تو اسی طرح جب ہم بھوکے رہتے ہیں, جب ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا, تو جو ڈپازٹ ایکسٹرا ڈپازٹ ہوئی ہے ہماری انرجی ہے, جو ہمارا گلوکوز ایکسٹرا گلوکوز ان شیپ آف گلائکوجن ہماری باڈی میں سیو تھا, وہ بھی جو ہے نا کنزیوم ہونا شروع ہو جاتا ہے, یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے ہماری باڈی سے. صحیح. ٹھیک ہے, جس وجہ سے کیا ہے ہمارا موٹاپا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جسمانی سے ہٹا کے روحانی عبادت کی طرف, روحانی خوراک کی طرف یہ مہینہ دیا ہے, تو ہم جب افطاری میں وہ پورے دن کی کسر نکال دیتے ہیں, اتنی زیادہ ہم کیلوریز لے لیتے ہیں, وائٹامنز لے لیتے ہیں, تو وہ تو پھر اس سے زیادہ پھر اور زیادہ وائٹامنز جو ہے نا ہماری باڈی میں گلوکوز اکٹھا ہو جاتا ہے, جو ہمارے لیے بڑا جو ہے نا ہارمفل ہے. تو اس لیے رمضان ہماری باڈی کو فزیکلی, مینٹلی اینڈ اسپرچولی ریلیکس کرنے کے لیے ہے. بیسیکلی ہماری فیمیل دیکھیں جنہوں نے بیچاریوں نے عصر کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے, وہ افطاری میں کہ مہمان آ رہے ہیں یا میرے میاں نے آ کے پوچھنا ہے کہ آج کیا بنا ہے, ضرورت یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں یہ پوچھیں کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں, سپارے کتنے پڑھے ہیں, روحانی خوراک کتنی آپ نے لی ہے. تو بیسیکلی جو ہے روحانیت کی طرف اس میں زیادہ رمضان میں مبارک میں جو ہے توجہ ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے کی, ہماری قوم کی سب سے بڑی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ ہم روحانیت سے زیادہ جو جسمانی ہے, جو ظاہری خوراک ہے, اس کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. جی, اس کے اوپر بات انشاءاللہ جاری رہے گی. ہم تھوڑا سا اور بات کر لیتے ہیں. اگر خوراک کے حوالے سے ہم بات کریں تو آج کل جو ہے اسپیشلی جو ہم چیزیں کھا رہے ہیں, پکوڑے وغیرہ اور سموسے, اور اس میں سب میں ایک چیز زیادہ ڈلتی ہے, آلو. تو اس حوالے سے بھی ذرا بتائیں کہ یہ رمضان میں یہ چیزیں جو ہے وہ کتنی ایک بینیفیشل ہیں یا خطرناک ہیں, اس حوالے سے بتائیے. ہاں دیکھیے, آلو جو ہے بیسیکلی رچ سورس آف پروٹین. ٹھیک ہے, اس میں جو اصل آلو کھانے کا جو طریقہ تھا, آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں بھون کے کھائے جاتے تھے. پتہ ہے کوئلوں میں رکھے جاتے تھے, پھر وہ نرم ہو جاتے, پھر اس کا چھلکا اتار کھائے جاتے تھے, جیسے شکرکندی کو کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہترین طریقہ وہ تھا جو ہمارے لیے ہارمفل نہیں تھا. پھر اس کے بعد ابلے ہوئے آلو آ گئے. صحیح. ٹھیک ہے, وہ پھر بھی کچھ بہتر تھے. ٹھیک ہے, وہ اتنے ہارمفل نہیں تھے. ابھی دیکھیں کہ ایک تو آلو جب رچ سورس آف پروٹین ہے تو وہ ہماری باڈی میں جو ہے ہماری اسٹمک میں ایسیڈیٹی پیدا کرتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, گیس بناتا ہے. تو ایک تو سادہ آلو اتنا ہارمفل ہے, اور جب ہم اس کو فرائی کر دیتے ہیں کوکنگ آئل میں تو اور زیادہ ہارمفل ہو جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز ہمیں جو ہے اسی چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ آلو کو ہم ایک محدود کوانٹٹی میں اور ایک طریقے سے لیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ہم عموماً جو بچوں کو بیمار رہتے ہیں, بچے بیمار ہو گئے ہیں, تو ان کی دو وجوہات ہوتی ہیں, ایک ان کا اسٹمک اور دوسرا ان کا حلق, گلا. اب خود دیکھیے کہ جب کسی بھی پیڈیٹیشین کے پاس, کسی بچوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ بچے کی دوائی لینے کے لیے پیرنٹس اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے ہوئے ہیں, باہر فرینچ فرائز والا کھڑا ہوا ہے تو اس سے فرینچ فرائز لے کے دے رہے ہیں. تو بچوں کو بیمار دو وجہ سے ہوتے ہیں, گلے کی وجہ سے اور انٹسٹائن کی وجہ سے, انٹرک فیور, ٹائیفائڈ جسے کہتے ہیں. تو وہ جب اب آلو بچے کو کھلا رہے ہیں, اس کے اوپر وہ انہوں نے کچا مسالہ بھی ڈالا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے کھایا, وہ آپ کا حلق, بچے کا حلق خراب کرے گا, گلا خراب کرے گا, بخار مزید اور زیادہ ورسٹ کنڈیشن میں چلا جائے گا, خراب ہو جائے گا. اسی طرح جب وہ آلو جاتے ہیں جنہوں نے اتنی جلدی ڈائجسٹ نہیں ہونا, وہ آپ کے جب انٹسٹائنز میں جاتے ہیں تو انٹسٹائنل انفیکشن کریٹ کرتے ہیں, جس وجہ سے اور زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. بچے اوور ویٹ ہو رہے ہیں, بہت ساری پرابلمز آ رہی ہیں صرف اسی وجہ سے کہ آلو کھانے کا, آلو پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی خوراک ہے, لیکن اس کے کھانے کے ان کے طریقے ڈفرینٹ ہیں. ہمارے یہاں پہ جو فرائی کر کے آ گیا یہ بہت خطرناک ہے. آپ دیکھیے کہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں, اسپیشلی یورپ میں آپ فٹ بال میچ کچھ بھی دیکھیں, وہاں پہ پتہ ہے پاپ کارن کھا رہے ہوتے ہیں عموماً, وہ کون بنے ہوتے ہیں, اس میں پاپ کارن ڈالے ہوتے ہیں, وہ کھا رہے ہوتے ہیں. وہ بیسیکلی وہ فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں, وہ جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. تو جو آلو فرائیڈ آلو ہے یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے. اس لیے آلو کو پکا کے کھا سکتے ہیں, وہ پھر بھی بہتر ہیں, بھون کے کھا سکتے ہیں, وہ پھر بھی بہتر ہیں, لیکن جو فرائیڈ پوٹیٹوز ہیں وہ بڑے نقصان دہ ہیں, ان سے بالکل اسپیشلی بچانا چاہیے. بالکل صحیح. انشاءاللہ ہم یہ سب اس کے اوپر اور بھی بات ہم کریں گے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو یہاں پہ ہمارے پریزیڈنٹ